یہ جو وائی فائی والی جنریشن ہے نا، یہ جو ٹک ٹاک والی جنریشن ہے آج کی، یہ جو پب جی والی جنریشن ہے، یوٹیوب والی، آنے والے 15-20 سال کے بعد اس نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہوگا حضرت بلال ہیں کون، جناب ابو ہریرہ ہیں کون، سلمان فارسی کس کا نام ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ جس کو نچنیوں گویوں کی تاریخ معلوم ہوتی ہے، وہ جس سے پوچھا جائے کہ 2012 میں کس ٹیم نے آئی پی ایل جیتا تھا تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے، کس کرکٹر کو مین آف دا میچ ملا تھا 2018 میں یہ بھی بتا سکتا ہے، کس نے سب سے زیادہ رن بنایا تھا، کس نے سب سے زیادہ وکٹ گرایا تھا، یہ سب بتا سکتا ہے، کس ہیرو کا کس ہیروئن کے ساتھ چکر چلتا ہے، کون کس کی بیوی ہے، بچے کس کے ہیں، یہ سب بتا سکتے ہیں، کون سی فلم سب سے زیادہ اس کی ہٹ ہوئی ہے، اس کی نئی آنے والی فلم کون سی ہے، یہ نئی جنریشن سب کچھ بتا دے گی۔ لیکن اس سے اگر پوچھو گے کہ جناب ابو ہریرہ کون ہیں، حضرت بلال کون ہیں، سلمان فارسی کون ہیں، حضرت زید بن حارثہ کون ہیں، اگر پوچھو گے تو یہ آنے والی جنریشن 15-20 سال کے بعد ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گی۔ اور میں آپ کو بالکل نئی بات بتاتا ہوں، سنی سنائی پڑھی پڑھائی نہیں، ایک مسجد کے امام صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ماہ محرم میں جب سب طرف جلسے چل رہے تھے تو ایک پڑھا لکھا مسلمان حیران پریشان میرے پاس آیا، سوٹ بوٹ والا، جمعہ کی نماز کے بعد میرے کمرے میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ امام صاحب مجھے 2-3 سوال پوچھنے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں پوچھوں۔ امام صاحب نے کہا بتائیے کیا سوال۔ امام صاحب نے سوچا شاید وضو کے بارے میں پوچھے گا، نماز کے بارے میں، غسل کے بارے میں۔ اس نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ جو حضرت حسین ہے نا، یہ جو حضرت حسین، ہم تو امام حسین کہتے ہیں نا، اس نے کہا کہ یہ جو حضرت حسین ہے نا، یہ حضرت علی کے کیا لگتے ہیں؟ کہیں اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کتنا دین سے دور ہے وہ بندہ، ہے مسلمان، جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مولا کائنات سے امام علی مقام کا رشتہ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ حضرت حسین حضرت علی کے کیا لگتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ امام صاحب نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ یہ حضرت علی کے جو ہیں بیٹے لگتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں۔ ادباً انہوں نے جواب دیا۔ اب وہ آدمی بتانے کے لئے کہ میں بالکل زیرو نہیں ہوں، میں بھی کچھ علم رکھتا ہوں، کہتا ہے اچھا اگر حضرت علی کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ کے بھی بیٹے ہوں گے، یعنی مجھے پتا ہے کہ حضرت علی کی بیوی کا نام کیا، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہوں گے۔ تو کہا ہاں تم نے صحیح کہا، یہ خاتون جنت اور مولا کائنات کے بیٹے۔ تو اس نے کہا چلیے اب ان کا رشتہ تو آپس میں سمجھ میں آ گیا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حضرت حسین ہے نا، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ خاتون جنت سے رشتہ معلوم ہو گیا، مولا کائنات سے رشتہ معلوم ہو گیا، اب کہتا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ پھر امام صاحب نے سمجھایا کہ جب خاتون جنت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ان کے بیٹے ہوئے تو ہمارے نبی کے نواسے لگتے ہیں۔ یوں ایکسپلین کرنا پڑا، یہ آج کی بات کرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ کل کا آنے والا دور کیسا ہوگا، کل کا آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ اس لئے مسلمانوں اپنے گھروں میں کیلنڈر لگا کر رکھو، اسلامی تاریخوں پر، مہینوں پر، ہجری پر نظر رکھا کرو۔ ہمیں نومبر دسمبر تو برابر یاد ہے، ہمیں رجب شعبان و رمضان یاد نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں کون سا سن چلتا ہے یہ معلوم ہے، کون سی ہجری چلتی ہے یہ معلوم نہیں ہے، انگریزی کے اعتبار سے یہ کون سا مہینہ ہے معلوم ہے، لیکن اسلامی کے اعتبار سے یہ 5واں ہے کہ چھٹا ہے کہ 7واں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے ہم اپنا سارا کام بھی کیا کریں تو اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے کیا کریں، ہم اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے کیا کریں۔ ہم یہ نہیں کرتے ہیں ہاں شادی کی تاریخ نکلنے لگے تو ہم ضرور کیلنڈر دیکھ لیتے ہیں کہیں قمر اقرب تو نہیں ہے، وہ صرف اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ اس دن میں تاریخ نہ رکھی جائے۔ علاوہ اس کے بتائیے اسلامی تاریخوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں اپنے کیلنڈر پر نظر رکھا کرو، بزرگان دین کی تاریخوں پر نظر رکھا کرو،
اور اللہ جو توفیق دے وقتاً فوقتاً ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا بھی ثبوت پیش کیا کروں۔